تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس کے تسلسل میں آج ہم پڑھیں گے حالات پر انسان کی حکومت اور حالات کے مطابق انسان کا زندگی میں فیصلہ کرنا۔ جو آدمی حالات کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی موڈ چینجز کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، کبھی حالات کی تبدیلی کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، ایک وہ شخص ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو حالات پر محکوم نہیں ہوتا، حالات پر حاکم ہوتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق حالات کو ڈالتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اسی لیے یہ صفت اللہ تعالیٰ جس بندے کو دے دیتا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق بتاتے ہوئے مولانا رومی نے صوفی اور صافی کے درمیان جو فرق ہے وہ اب آگے کے اشعار میں اس کو واضح کیا ہے۔ صوفی ابن الوقت باشد در مثال، لیک صافی فارغ است از وقت و حال۔ صوفی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو جائے، جو منزل صفا سے گزر جائے، وہ ابن الوقت ہوتا ہے۔ مثال میں ابن الوقت جو وقت کی نزاکت کے حساب سے فیصلے کرے، عقل کا استعمال کرے اور حالات کو پرکھے، حالات کے حساب سے فیصلے کرے۔ صاف دل کا آدمی جس کا نفس پاک ہو گیا ہے وہ ہوتا ہے صوفی۔ لیک صافی فارغ است از وقت و حال، لیکن ایک ہوتا ہے صافی۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا باطن پاک ہو گیا، صافی وہ ہوتا ہے جو خود تو پاک ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور جو صافی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اس کو وقت اور حال سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کا صدقہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وہ وقت اور حال دونوں سے بھی بے نیاز ہوتا ہے، اس کے تابع ہو جاتے ہیں وقت اور حالات بھی، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ حال ہا موقوف عزم و رائے او، زندہ از نفخ مسیح آسائے او۔ احوال جو ہوتے ہیں وہ اس کے ارادے اور اس کی رائے کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہو جاتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق، اس کی رائے کے انوسار حالات ڈھلتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک جو مردوں کو زندہ کر دیتی تھی، حکیم وہ ہوتا ہے جو حالات کے حساب سے فیصلے کرتا ہے۔ کبھی کبھار حکیم کی نہیں بھی چلتی، مرض دور نہیں ہوتا، ہزار دوا دیتا ہے، ہزار تدبیریں کرتا ہے، لیکن افاقہ نہیں ہوتا۔ کبھی ہو جاتا ہے، حیرت انگیز افاقہ بھی ہو جاتا ہے، یہ حکیم ہوتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان حکیموں سے مختلف تھے، ان کی طاقت خدائی طاقت تھی، تو ان کے پاس حالات کوئی مجبوری نہیں بنتے تھے، وہ پھونک دیتے، مریض شفایاب ہو جاتا۔ اور کچھ مریض تو ایسے ہوتے کہ جن کا انتقال ہو جاتا، عیسیٰ علیہ السلام آ کے پھونک دیتے، وہ زندہ ہو جاتے۔ یہ ہے صافی، مقام صافی۔ عاشق حالی نہ عاشق برمنی، بر امید حال برمن میتنی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اے انسان تو حالت کو دیکھ کر عاشق بنتا ہے نا، گزشتہ کا تسلسل ہے نا، یہ حالت پر عاشق بنتا ہے،
ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو حالت پر عاشق بنتا ہے، حالت بدل جائے تو اس کا عشق بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن کوئی آدمی اگر انسان پر عاشق بنے تو حالت کو نہیں دیکھتا، چاہے کسی حالت میں بھی ہو. میں ان کا عاشق ہوں، چاہے وہ مہربانی کا مظاہرہ کریں تو بھی میں عاشق ہوں، وہ اگر غصے کا مظاہرہ کریں تو بھی میں عاشق ہوں. وہ شخصیت پر عاشق ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تیرے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہ آئے، تو حالات کے مطابق عشق کرنے کی بات کرتا ہے، تو پھر تو میرا عاشق نہیں، میرے حال کا عاشق ہوا. بر امید حال برمن میتنی، تو حال کی امید پر مجھ پر جھکا ہے، حال کی امید پر مجھ سے امید رکھا ہے، حال کی امید پر مجھے مان رہا ہے تاکہ میں تجھے اس حال میں ہمیشہ ملوں. تو یہ آدمی سے عشق نہیں ہے، ذات سے عشق نہیں ہے. آنکھ گہ ناقص گہے کامل بود، نیست معبود خلیل آفل بود. اور وہ آدمی جو ابھی صافی کی منزل پر پہنچا نہیں ہے، کبھی ناقص ہے، کبھی کامل ہو جا رہا ہے، کبھی کمال پر پہنچ جا رہا ہے اور کبھی اس کے اندر کمیاں ہو رہی ہیں، کبھی نیکیوں کی منزل پر بہت آگے نکل جا رہا ہے، کبھی اس سے خطائیں ہو رہی ہیں، دونوں چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ کہتے ہیں یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ. یہ چیز ابراہیم خلیل اللہ کے معبود کے پاس نہیں ہے. وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ غروب ہونے والا نہیں ہے. یہ غروب ہونے والے ہیں. جیسے سورج نکلتا ہے، صبح صبح سورج نکلتا ہے، الگ حالت میں ہوتا ہے. دوپہر میں سورج اپنی پوری آب و تاب پر ہوتا ہے، الگ حالت میں ہوتا ہے. پھر جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت الگ حالت میں ہوتا ہے. آپ سورج کی روشنیاں دیکھیے الگ الگ ہوتی ہیں، اس کے اثرات دیکھیے زمین پر پڑنے والے الگ الگ ہوتے ہیں ہر وقت، کیونکہ وہ پھر ایک وقت کے بعد وہ ڈوب جاتا ہے. تو جو ایک وقت کے بعد ڈوب جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بدلتے جاتے ہیں، کم زیادہ ہوتے جاتے ہیں، گھٹتے بڑھتے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ڈوبنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ کمی زیادتی نہیں ہوتی. وہاں کے آفل باشدو گہ آنو این، نیست دلبر لا احب الآفلی. اور وہ جو غروب ہونے والا ہوتا ہے نا، ایک وقت کے بعد غروب ہو جائے، وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ویسا ہوتا ہے. تو کسی کا کبھی ایسا ہونا کبھی ویسا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک وقت کے بعد غروب ہو جائے گا. اور ایسا معشوق نہیں ہوتا. اور سچے عاشق ایسے معشوقوں سے محبت نہیں کرتے جو ڈوب جانے والے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی پہچان شروع کی تھی، چاند کو دیکھا تھا اور خیال گزرا تھا کہ شاید یہ میرا خدا ہے. لیکن جب سورج نکلا تو آپ نے کہا کہ نہیں، خدا چھوٹا نہیں ہو سکتا، بڑا ہو سکتا ہے. تو یہ چاند چھوٹا ہے، چاند خدا نہیں ہو سکتا، سورج ہوگا خدا کیونکہ وہ بڑا ہے. لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر آپ انی وجہت وجہہ کہہ کر اپنے جو ہے ایمان اور اپنی توحید کی تکمیل کی. آنکھ او گاہے خشو گہ ناخوشست، یک زمانے آب و یک دم آتشست. اور وہ جو کبھی خوش ہوتا ہے کبھی ناخوش ہوتا ہے، دونوں مرحلوں سے گزرتا ہے، تو وہ ایک وقت پانی ہے ایک وقت آگ ہے. اب آپ بول نہیں سکتے کہ وہ کس مزاج کا ہے، پانی کے مزاج کا ہے یا آگ کے مزاج کا ہے. جب وہ خوش ہو جائے تو پانی لگے گا، جب وہ غصے میں آ جائے تو آگ لگے گا. برج مہ باشد و لیکن ماہ نے، نقش بدھ باشد ولے آگاہ نے. ایسی حالت اگر کسی کے اوپر ہو جائے تو وہ چاند کا برج تو ہو سکتا ہے، چاند نہیں ہو سکتا. برج گھٹتا بڑھتا ہے، برج آتا ہے جاتا ہے، لیکن چاند گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، آتا جاتا نہیں ہے. صرف دکھائی دینے میں ہم کو لگتا ہے کہ چاند گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے، چاند گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. اس کے اوپر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ روشنی گھٹتی بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کو چاند گھٹتا بڑھتا نظر آتا ہے. چاند تو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. اب ایسا اگر ہوگا تو چاند نہیں ہوگا، چاند کا برج ہوگا. بت کا نقش ہے، باشعور نہیں ہے. ایک نقش ہوگا خالی بس بت کا.
بت بھی نہیں کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بت بھی نہیں ہے، بلکہ بت کا صرف ایک نقشہ ہے. لیکن اگر بت بھی ہو تو شعور والا تو بت بھی نہیں ہوتا. اتنا بڑا فرق ہے دونوں میں. ہست صوفی یہ صفا چوں ابن وقت، وقت را ہم چوں پدر بگرفت سخت. اور جو صفائی حاصل کرنے والا صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، وقت کے مطابق فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں ابن الوقت، بالکل ایکوریٹ وقت کے مطابق ایز ریکوائرڈ آن ٹائم یا ان ٹائم فیصلے کرنے والا وہ کہتے ہیں ابن الوقت. تو جو صوفی ہوتا ہے وہ ابن الوقت ہوتا ہے، اور وہ وقت کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتا ہے، اسی کے مطابق چلتا رہتا ہے. باپ انگلی پکڑ کر لے کے چلا، بچہ چلتا رہتا ہے، ویسے ہی حال رہتا ہے صوفی کا، وقت کے مطابق فیصلے کرتا ہے. ہست صافی غرق عشق ذوالجلال، ابن کس نئے فارغ اوقات و حال. لیکن جو صافی ہوتا ہے وہ اللہ کے عشق میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وقت کی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ وقت کے مطابق چلتا ہی نہیں، وہ فارغ ہے، وقت سے بھی فارغ ہے، اوقات سے بھی فارغ ہے. اس لیے اگر اس کو ابن الوقت کہتے ہیں تو اس کو ابو الوقت کہتے ہیں. وہ وقت کا بیٹا ہے تو یہ وقت کا باپ ہے، تو کسی کا بیٹا نہیں، بس وہ اپنے ایک مقصد میں ہوتا ہے، بس اسی کے پیچھے رہتا ہے. نہ وقت سے اس کو غرض ہے، نہ اوقات سے حال سے اس کو غرض ہے. غرق ہے نورے کہ او لم یولدست، لم یلد لم یولدان ایزدست. اور وہ اصل میں اس نور کے اندر غرق ہو چکا ہوتا ہے، وہ نور جس نور کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اس نور کا عکس اس کے اوپر پڑتا ہے. باقی جو نور ہے، جو روشنیاں ہیں، وہ پیدا شدہ ہے. ہر روشنی پیدا کی ہوئی ہے. چاند کی روشنی وہ تو خیر اس کی اپنی ذاتی ہے ہی نہیں، وہ تو سورج سے لی ہوئی ہے. سورج کی خود کی روشنی بھی جو ذاتی ہے تب بھی وہ پیدا کردہ ہے. لیکن ایک روشنی ہے اور وہ نور اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وہ پیدا کردہ نہیں ہے، اپنے آپ سے ہے. لم یلد لم یولد آنے ایزدست. اور یہی چیز کہ نہ اس نے کسی چیز کو جنا، نہ کوئی اس کو جنا، یہی تو اس کی شان ہے. رو چنی عشق بجو گر زندہ، ورنہ وقت مختلف را بندہ. اگر تو زندہ ہے ابھی بھی اے انسان، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ابھی مردہ نہیں ہوا ہے، زندہ ہے، تو پھر ایسا عشق تلاش کر، ایسے سے عشق کر جو وقت کا پابند نہیں ہے، احوال کا پابند نہیں ہے، جس کے ماتحت ہے اوقات اور احوال. ایسا عشق تلاش کر. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تیرا معشوق بھی اگر احوال کا اور اوقات کا غلام ہوگا تو پھر تو بھی وہی بن کے نکلے گا. من گر اندر نقش خوب و زشت خیش، بن گر اندر عشق و بر مطلوب خیش. اب کیا ہے، لوگ جب نقوش کو دیکھتے ہیں، ان کی نظر نقوش پر پڑتی ہے یا اپنے اعمال پر پڑتی ہے، تو اپنے اندر اچھائیوں اور برائیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. جب اچھائیاں ہوتی ہیں تو ایک قسم کا اطمینان ان کو نصیب ہوتا ہے، جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو مایوسی چھا جاتی ہے یا ایک دم پشمردہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ چیز ایمان کی نشانی ہوتی ہے. مومن وہ ہوتا ہے جب اس سے کوئی اچھائی ہو جائے تو اس کے اندر ایک خوشی کے جذبات پیدا ہو جائیں، جب اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو وہ افسوس کرے، مغموم ہو جائے، غمزدہ ہو جائے. یہ ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے. لیکن عشق کے میدان میں وہ ان چیزوں کو جو اس سے ہو رہی ہے اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ تو صرف اپنے عشق کو دیکھتا ہے، اپنے معشوق کو دیکھتا ہے. اعمال کی طرف اس کی نظر جاتی ہی نہیں ہے. مجھ سے کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ تو ماتحت ہے، تحت امر ہے. وہ ہر چیز میں فاعل حقیقی اللہ کو سمجھ رہا ہے، تو اس لیے اپنے اعمال کو دیکھتا ہی نہیں، بس اس کی نظر صرف اس کے اوپر ہے. من گر آگے تو حقیری یا ضعیف، بن گر اندر ہمت خود اے شریف. اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں، میں بہت حقیر ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس سے نہیں بچ سکتا، میں وہ کام نہیں کر سکتا، میرے اندر یہ کمزوری ہے. یہی انسان اگر سوچتا رہے تو آگے بڑھ نہیں سکتا. انسان کا کام کیا ہے؟ ہمت پیدا کرے اپنے اندر. اس کے اندر ہمت ہے کہ نہیں ہے؟
ہے تو پھر اس کو استعمال کرو اور آگے بڑھو. ایسا افسوس کرتے بیٹھنے سے آدمی آگے کی منزل پر قدم نہیں بڑھا پاتا. اس کو متحرک رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے. تو بہر حالے کہ باشی می طلب، آب میجو دائمن اے خشک لب. جس حالت میں بھی تم ہو اپنے محبوب کی طرف رجوع کرو، اس سے مانگتے رہو، اس سے طلب کرتے رہو، اس سے رشتہ جوڑتے رہو. یہ کام کنٹینیوسلی جاری رکھو، یہی تمہارا کام ہے. کیوں کہ تم خشک ہونٹ والے ہو، پیاسے ہو، تمہارے ہونٹ اور منہ خشک ہو رہے ہیں پیاس کے مارے. تو تم کو کیا کام کرنا چاہیے؟ ہمیشہ پانی تلاش کرنا چاہیے. جو آدمی پیاس کا مارا ہوتا ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے، پانی تلاش کرنا. یہ وہ دیکھتا نہیں ٹھہرتا. آدمی کو اگر شدت کی پیاس لگی ہے اور پانی دور ہے تو وہ فوری اس پانی کی طرف لپکتا ہے، بیکار چیزوں میں نہیں بیٹھ جاتا. کاں لبے خشکت گواہی می دہت، کو بے آخر برسرے منبع رسد. کیونکہ تیرے جو سوکھے ہوئے ہونٹ ہے، سوکھی ہوئی زبان ہے، سوکھا ہوا حلق ہے، یہ چیزیں خود گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تو ایک نہ ایک دن پانی کے پاس پہنچنے والا ہے. اگر تیرے ہونٹ منہ خشک نہیں ہو رہے ہیں تو غفلت سے بیٹھا رہے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک ان کو پیاس محسوس نہیں ہوتی پانی نہیں پیتے. اگر ان کو پیاس ہی 4-4 6 گھنٹے اگر محسوس نہ ہو تو وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی ان کو پیاس کی شدت کا احساس ہونے لگتا ہے تو اگر وہ کہے کہ اب مجھے شدت پیاس کا احساس ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اب وہ پانی کے پاس جانے والا ہے. تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تم کو اپنی اس شدت پیاس کو پیدا کر کے اس احساس کو پیدا کرنا چاہیے. اگر تمہارے اندر یہ ہو جائے تو تم پانی کے پاس خود بخود پہنچ جاؤ گے. خشکیے لب ہست پیغام ذئاب، کہ بما تارت یقین اضطراب. ہونٹوں کا خشک ہو جانا پانی تک پہنچنے کا ایک میسج ہے. اگر آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہونٹ منہ خشک ہو رہے ہیں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں. یہ خود ایک میسج ہے. اور یہ جو اضطراب ہے، یہ جو بے چینی ہے پیاس کی، وہ بے چینی خود اس آدمی کو پانی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. تو یہ بے چینی پیدا کرو، منزل خود بخود مل جائے گی. انسان جو اپنی منزل سے دور ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس نے یہ پیاس پیدا ہی نہیں کی ہے. پیاس پیدا کرو، منزل کے پاس خود بخود پہنچ جاؤ گے. کی طلبگاری مبارک جنبشیست، این طلب در راہ مانے کشیست. یہ طلب کا پیدا ہونا اپنے اندر یہ خود ایک بابرکت چیز ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر طلب پیدا ہو رہی ہے، ایسی باتیں سننے کا اشتیاق پیدا ہو رہا ہے، جستجو پیدا ہو رہی ہے، تو یہ خود بابرکت چیز ہے. اس کو لائٹ مت لو. اور جب طلب پیدا ہو جاتی ہے حق کے راستے میں تو ایک وقت کے بعد آہستہ 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 جتنی خراب چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں سب آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے طلب کا پیدا ہونا ضروری ہے. ای طلب مفتاح مطلوبات تست، ای سپاہ نصرت و رایات تست. یہی وہ طلب ہے، یہی وہ خواہش ہے منزل حاصل کرنے کی. یہ مطلوبوں کی کنجی ہے، اسی سے گول حاصل ہوتے ہیں. جیتنے کی خواہش ہوگی تو آدمی 100% کوشش کرے گا تو جیت پائے گا. جیتنے کی خواہش ہی نہیں ہے تو کبھی جیت پائے گا. یہی طلب کا پیدا ہونا یہ کامیابی کے سپاہی ہیں، یہی طلب کامیابی کے جھنڈے. کامیابی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ طلب نہ ہو. اور ایک بار طلب ہو گئی، آدمی کوشش میں آ گیا، بھلے ہی 1-2 بار ناکام ہو جائے لیکن کامیاب ہو کر ہی رہتا ہے. بس شرط صرف یہ ہے کہ طلب پیدا ہو. ای طلب ہمچو خروسے در سیاہ، می زند نارا کہ می آید صباح. یہ جو طلب ہے یہ دراصل مرغ کے چیخنے کی طرح ہے. صبح صبح مرغ جب چیختا ہے، بانگ دیتا ہے، تو یہ طلب ہے کہ وہ نعرہ لگاتا ہے صبح آ رہی ہے. مرغ کا پکارنا، بانگ دینا خود اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ صبح نکلنے والی ہے. تو
تو یہ مرغ کا بانگ دینا ہے، آپ کے اندر طلب کا آ جانا، یہ خود اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ گرچہ آلت نیستت تو می طلب، نیست آلت حاجت اندر راہ رب۔ اب چاہے آپ کے پاس ریسورسز نہ ہوں، ظاہری طور پہ کوئی وسائل نہ ہوں، بھائی میرے پاس طلب تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن کیسے پوری ہوگی میری طلب، میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے، شدت کی بھوک لگ رہی ہے، آپ کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کھانا خرید کے کھانے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں ایسی صورت میں بھی طلب کرنا ہوتا ہے، طلب کی شدت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اور اللہ کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ وہاں پر وسائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، طلب کافی ہے۔ دنیا میں چونکہ دنیا عالم اسباب ہے، اسی لیے یہاں پر اسباب کی وسائل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسباب و وسائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، طلب کا پیدا ہو جانا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود راستے بنا دیتا ہے، آپ طلب پیدا کرو، کوشش کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو، اللہ خود راستے بنا دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ خود بتا دیتے ہیں۔ ہر کرا بینی طلبگار ہے پسر، یار اوشو پیش او انداز سر۔ اے بیٹا، جس کو بھی تم طلبگار دیکھو، تم اگر اپنی زندگی میں ایسے کسی شخص کو بھی تم دیکھو کہ وہ طلبگار ہے، اس کے اندر طلب پیدا ہو چکی ہے، بھلے ہی تمہارے اندر طلب پیدا نہ ہوئی ہو ابھی، لیکن کوئی اور شخص کے اندر اگر تم دیکھ لو کہ اس کے اندر یہ طلب پیدا ہو چکی ہے، تو تم اس کے دوست بن جاؤ اور اس کے سامنے سر رکھ دو۔ یار اوشو پیش او انداز سر، اس کے یار بن جاؤ اور اس کے سامنے سر رکھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس جوارے طالباں طالب شوی و زلال غالباں غالب شوی، جو طلبگار لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، ان کی قربت میں رہنا، ان کی صحبت میں رہنا تم کو طلبگار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نفس پر غالب آ چکے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر نفس غالب آ چکا ہے، وہ نفس کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ان کا نفس ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ تو اگر ان لوگوں کے سائے میں تو رہے گا تو ان کے سائے کی وجہ سے تو بھی اپنے نفس پر غالب آ جائے گا۔ گر یہ کہ مورے سلیمان بجست، من گر اندر جستنے او سست سست۔ اب آپ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کیا تھا، وہ واقعہ ہے نا، سورہ نمل میں تفصیل سے آیا ہے۔ ایک چونٹی سلیمان علیہ السلام کی جستجو کر رہی ہے، کدھر سلیمان علیہ السلام، کدھر چونٹی، کیا ویلیو ہے اس چونٹی کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، لیکن وہ جستجو کر رہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس چونٹی کی جستجو کو، سلیمان سے ملاقات کے لیے چونٹی نے جو جستجو کی تھی، اس کی جستجو کو حقارت سے مت دیکھو۔ اگر اس کی جستجو لگن سچی ہے تو وہ ایک نہ ایک دن سلیمان سے مل کر رہے گی۔ تو جب چونٹی سلیمان سے مل سکتی ہے تو تم اپنے مقصد میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو رہے ہو کہ طلب نہیں ہے۔ ہرچ داری تو زمالو پیشے، نئے طلب بود اولو اندیش ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سمجھو کچھ ہے، مال ہے یا کچھ پیشہ ہے، کچھ ہنر ہے، کچھ اسکلز ہے تمہارے پاس، اس کی طرف توجہ کر کے دیکھو۔ پہلے ایک وقت پہلے کیا یہ تھا تمہارے پاس؟ ابتدا میں جب تم نے ہوش سنبھالا تھا، اب جو اسکلز، اب جو ٹیلنٹس تمہارے اندر ہے وہ اس وقت تھے؟ اب جو پیسہ تمہارے جیب میں ہے، تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ہے، وہ پہلے تھا؟ نہیں تھا۔ کہاں سے آیا؟ کیا ایک وقت میں وہ حاصل کرنے کی جستجو اور طلب تمہارے اندر تھی کہ نہیں تھی؟ تھی، اب آ گیا نا۔ ایسا سوچو، پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے طلب کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی آدمی جستجو کرتا ہے، اور جستجو کے بعد ہی چیز اس کو ملتی ہے۔
کر یہ کہ گنجے بیابد نادرست ور بے استلب ہم خاسرست. اگر کسی کو کوئی خزانہ مل گیا یا کسی کے نام کی لاٹری اڑ گئی یا کسی کو کوئی بہت بڑا جو ہے پرائز منی مل گیا اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، تو یاد رکھو دیز آر ریئر تھنگس، یہ نادر چیزیں ہیں. نادر چیزوں کا ایگزامپل نہیں ہوتا. النادر کالمعدوم کہا گیا عربی میں. جو نادر ہوتا ہے کبھی کبھی ویری ریئر ہونے والا، وہ نہیں ہونے کے برابر ہوتا ہے، اسی لیے اس کا ایگزامپل نہیں لیتے. کچھ لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے، خزانہ نکل گیا، والدین سے ترکے میں کروڑوں کی دولت مل گئی. کسی کے ساتھ ایسا ہوا، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی کو مل گیا ہے ایسا خزانہ تو اس کو آپ ایگزامپل بنا کر اپنی زندگی میں مفلسی کے دروازے مت کھولو. کسی پر اللہ کا فضل و کرم ہو گیا، راتوں رات وہ روحانیت کے بلند مقام پر پہنچ گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی نادر ہے، اس کو مثال نہیں بنایا جا سکتا. اگر کوئی آدمی اس کو مثال بنا کر اپنی طلب میں کوتاہی کرے، اپنے کام میں کوتاہی کرے، تو وہ کوتاہی اس کو بہت پیچھے ڈھکیل دے گی، غافل آدمی بن جائے گا. ہر کے چیزیں جست بے شک یافتو، چون بجد اندر طلب بشتافتو. اب آپ کہتے ہیں کہ جس نے بھی دنیا میں طلب اپنے اندر پیدا کی، کسی بھی چیز کی جستجو پیدا کی اور 100% دیا، جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس نے پوری توانائی اپنی لگائی، جس چیز کے پیچھے اس نے لگائی وہ چیز اس کو یقیناً ملی ہے. کوشش کرو گے تو ہر چیز ملے گی. چوں بجد اندر طلب بشتافتو. شرط صرف یہی ہے کہ محنت میں پیچھے نہیں ہٹنا، طلب میں اسٹرانگ رہنا. پہلے وہ طلب دل میں پیدا ہونا، اس کے بعد پھر اس طلب کے مطابق اس کے اعمال آگے بڑھنا، اور پھر وہ محنت کے ساتھ اپنے گول کو حاصل کرنے میں لگ جانا. کسی کو جلد مل جائے گا، کسی کو دیر ہوگی، لیکن ملے گا برابر. اگر آپ ڈائریکشن غلط اختیار کرتے ہیں تو آپ کی محنت بیکار جائے گی. اگر ڈائریکشن میں صحیح جائیں گے تو آپ کی محنت بیکار نہیں جا سکتی. عربی میں بھی ایک کہاوت ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مقام پہ فرمایا، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی. کوشش ہی نہیں کرو گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھو گے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں. جو لوگ افسانے بناتے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے کرنے کی، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ہاں مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھاتے، ہم کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسی باتیں حقیقت سے دور ہیں. ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے میدان عمل میں. محنت کرنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا. آپ کچھ بھی ہوں گے، کسی کے بھی کچھ بھی ہوں گے، آپ کو محنت کرنا ہوگا. چوں نہادی در طلب پا اے پسر، یافتیو شد میسر بے خطر. اے بیٹا جب تو نے قدم رکھا ہے جستجو کے میدان میں تو یاد رکھ خطرہ ٹل گیا اور مطلوب تجھے مل گیا. ایک بار تو نے اس میدان میں قدم اپنا جمایا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تجھے توفیق دی، اس لیے تو نے جمایا، اور جس نے توفیق دی وہ آگے بھی تیری مدد کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ کو تجھے یہ دینا نہ ہوتا تو تجھے اس راستے کی طلب ہی پیدا کیوں کرتا؟ اس راستے کی طلب تیرے دل میں اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد کرنے والا ہے. اب تیرا کام یہ ہے کہ اپنے قدم کو ڈگمگانے سے بچائے اور ثابت قدم رہے. ہی مباش ہے خواجہ یک دم بے طلب، تابیابی ہرچ خواہی بے تاب. اے خواجہ زندگی میں کسی بھی وقت پہ، خواجہ مطلب سردار، اے سردار زندگی میں کسی بھی وقت پر بغیر جستجو کے نہ رہنا.
ہمیشہ جستجو میں رہو، لگے رہو اپنے کام میں. اگر یہ چیز تیرے اندر آئے گی تو پھر تو جو چاہے گا پالے گا. جستجو اور طلب اگر لگ جائے تو کبھی کبھار انسان بغیر مشقت کے بھی پا لیتا ہے، بغیر محنت کے بھی پا لیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک گول کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار محنت کرتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی طلب اس کو اس کا گول دلا دیتی ہے، صرف خواہش اس کو اس کا گول دلاتی ہے. لیکن یہ طلب میں مضبوطی ہونا چاہیے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بندے کو بغیر محنت کے بھی روٹی کھلا دیتا ہے، کھلاتا ہے کہ نہیں کھلائے، مگر طلب ہونا چاہیے. طلب نہ ہو تو بغیر محنت کے روٹی نہیں ملنے والی. اگر آپ کے ماموں، آپ کے خالو، یا آپ کے کوئی کزن، یا آپ کے کوئی دوست، یا کوئی بھی جان پہچان والے آپ کو ایک بار آپ کو لے جا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں، آپ کے بغیر خواہش کرے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، دعوت دے کے بلاتے ہیں، لیکن بہرحال اس صورت میں بھی کھانے کی طلب تو آپ کے اندر ہوتی ہے. اگر کھانے کی طلب ہی آپ کے اندر نہ ہوگی تو کوئی نہیں کھلا سکے گا. طلب ہونا ضروری ہے. عاقبت جوئندہ یا بندہ بود، چونکہ در خدمت شتابندہ بود. جو جستجو کرنے والا ہوتا ہے وہ پا جانے والا ہو جاتا ہے. کیوں کہ اس کے سامنے گول ہے، ایک مطلوب ہے، اور وہ مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خدمت میں پہنچنے کے لیے دوڑنے والا ہوتا ہے. سامنے گول بنا لیا اس نے، مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، اب اس کی طرف وہ جا رہا ہے تو کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جائے گا. ایک آدمی ایک ڈیسٹینیشن کو گاڑی میں، کار میں جتنے وقت میں پہنچتا ہے، سائیکل پر اتنے وقت میں نہیں پہنچتا، وقت لگتا ہے، لیکن پہنچ تو جاتا ہے. اور پھر سائیکل چلا کر جانے والا جتنی دیر میں پہنچتا ہے، پیدل چلنے والا اتنی دیر میں نہیں پہنچتا، وقت لگتا ہے، لیکن پہنچ تو جاتا ہے. تو آپ نے گول بنا دیا اور طلب اپنے اندر پیدا کر دی اور جستجو میں لگ گئے تو اس کا مطلب آپ پہنچنے والے ہیں. در طلب چالاک شو زی فتح باب، می طلب اللہ عالم بالثواب. تو آپ کہتے ہیں کہ طلب میں تیز بنو. وہ طلب جو انسان کو تیز پہنچاتی ہے اپنی منزل کی طرف، وہ اپنے اندر پیدا کرو. اسی سے تمہاری کامیابی کا دروازہ کھلے گا. اور وہی چیز طلب کرتے رہو، مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب اس کے بعد یہاں پر آپ ایک حکایت شروع کر رہے ہیں، ایک شخص کا قصہ جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا. وہ رات دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں کرتا تھا بڑی عاجزی کے ساتھ. اے اللہ، تو رزق دینے والا ہے نا، تو میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے بغیر کمائی کی محنت کے رزق دے. میں محنت نہیں کرنا چاہتا مگر تو مجھے رزق دے. یہی دعائیں کرتا تھا. لوگ اس کی اس دعاؤں کو دیکھ کر ہنستے تھے کہ دنیا تو ایسا نہیں ہے، دنیا تو دارالاسباب ہے، یہاں تو محنت کرنا پڑے گا، جو محنت کرے گا اس کو ملے گا. بغیر محنت کے کیا طلب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو ایسا دیا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ محنت کر میں تجھے دوں گا، تو کہتا ہے کہ مجھے بغیر محنت کے روزی مل جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کے اوپر تنقیدیں کرتے تھے، اعتراض کرتے، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا تھا. بس مجھے بغیر محنت کے روزی ملے، اور یہی دعائیں کرتا تھا. اور ایک وقت کے بعد اس کی دعا قبول ہو گئی. اب اس کی دعا کیا تھی اور کیوں قبول ہوئی؟ جبکہ اسلام خود کہتا ہے کہ محنت کرو، اس کے بعد بھی اس کی دعا کیوں قبول ہوئی؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی